عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لیہ لائق و دبا۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ربیع الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں پچھلے سے پچھلا خطبہ آپ نے سنا تھا، اور اس کا موجد کون ہے اور کس سن میں یہ ایجاد ہوئی، وہ تفصیلی خطبہ آپ نے سنا۔ بے شمار لوگ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، ہم نے آپ سے محبت کا حق ادا کر لیا، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے گھروں پہ جھنڈیاں لگ گئیں، سمجھ لو کہ یہی صحیح لوگ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، جنہوں نے گاڑیوں پہ لگا دی یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ مسلمانوں سے اگر سوال کریں کہ رسول اللہ کے آپ پر کیا حقوق ہیں، جواب دینے سے قاصر ہوں گے لوگوں کو پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر کیا حق ہے۔ آیا عید میلاد النبی منانا یہ حق ہے؟ وہ تو آپ نے سن لیا کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے قائد اعظم، امام اعظم، مربی، ان کے کیا حقوق ہیں۔ ایک بچہ یہ جانتا ہے میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، شرعی حقوق نہ جانتا ہو لیکن پھر بھی اس کو پتا ہے یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جانتا ہے یہ میرا ٹیچر ہے، اس کے ساتھ میرے کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایک آرمی والا جانتا ہے کہ میں اپنے کمانڈو کے ساتھ کیسا رہوں، اس کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نبی کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اس مناسبت سے اس مہینے میں آئیے ذرا ہم یہ سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ 4-5 خطبے انشاءاللہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ جو اصل ہے وہ کہاں ہے، اور ہم نے نقل کو اصل بنایا، ہم نے غیر حقوق کو حقوق بنایا ہوا ہے، جھوٹ کو سچ کیا ہوا، باطل کو حق کیا ہوا، اور حق کو چھوڑا ہوا، سچ کو چھوڑا ہوا، حقوق کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی اصل نہیں ہے، جاؤ جن جو مناتے ہیں ان سے پوچھو،
کوئی اصل نہیں ہے عید میلاد النبی کی. 23 سالہ دور نبی میں خود نبی نے نہیں بنایا، کبھی نہیں. کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل پتہ کیا کہیں گے لوگ؟ اچھا اب 15 اگست منا لیتے ہو، جشن یوم آزادی ہند منا لیتے ہو، تو جشن عید میلاد النبی بدعت؟ جشن سعودی عرب منا لیتے ہو تو جشن عید میلاد النبی بدعت؟ یا جشن ہندوستان کی آزادی منانا دین کا کوئی حصہ ہے؟ پوچھو کیا کہیں گے کہ کوئی حصہ نہیں. بدعت کہاں سے ہوئی؟ انہیں یہی نہیں پتا ہمیں بدعت کسے کہتے ہیں. جشن یوم سعودی اگر مناتے ہیں سعودی والے تو وہ کوئی دین کا وہ حصہ نہیں ہے. اپنی آزادی پہ کوئی ملک خوشی منائے، ایک فطری خوشی ہے، منا رہا ہے وہ، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عید میلاد النبی کو اسی حیثیت سے منایا جاتا ہے؟ قطعاً نہیں. آئیے ہم سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حق ہم پر کیا ہے؟ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو مانا جائے، آپ نے جو کام کیا ہے اس کو کیا جائے، آپ نے جس کام سے روکا ہے اس سے روکا جائے. سب سے بڑا جشن تو یہی ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے، آپ کے مشن کو فالو کیا جائے. جشن نہیں، مشن کو فالو کیا جائے. لوگ کہتے ہیں ابو لہب نے خواب میں دیکھا تھا، لونڈی کو آزاد کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ملی تو اس نے جشن منایا. کس نے دیکھا؟ خواب دیکھنے والا کافر. اور کس کے بارے میں خواب ہے؟ وہ کافر. اب کافر کی خواب کافر کے بارے میں، اس کو دلیل بنا رہے ہو. تو وہ جشن ہے، وہ مشن اور جشن دونوں میں فرق ہے. وہ مشن کا دشمن تھا، جو رسول اللہ کا مشن تھا اس کا دشمن تھا. ابو بکر نے جشن نہیں مشن مانا، صحابہ نے آپ کے مشن کو فالو کیا. اگر آج کا مسلمان آپ کے مشن کو بالائے طاق رکھ کر کے جشن منائے، یہ صحیح ہے؟ مشن کیا تھا آپ کا؟ پوچھو نا کیا حقوق کیا نہیں معلوم ہے. سب سے بڑا حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا کہا ہے وہ کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے روکا جائے. اور اس میں عید میلاد النبی ملتا ہی. تو آپ نے کیا کس کو مانا ہے؟ یا رسول کو ماننا چھوڑ کر کے، رسول کی ماننا چھوڑ کر کے اب سمجھو کہ ہم نے یہ کر لیا ہے تو رسول اللہ خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں. سب سے بڑا حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مسلمانوں پر آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، آپ کی نافرمانی سے بچا جائے. اب اتباع کسے کہتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو یہ بھی اگر پتہ نہ ہو کہ اتباع کسے کہتے ہیں تو پھر آپ کیا جشن اور کیا مشن کو مانیں گے؟ اتباع کا لفظ ہے تابع یتبع سے مشتق. اب تابع یتبع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ آگے چل رہا ہے، اس کے نشانات قدم جہاں لگ رہے ہیں پیچھے والا ان کے نشانات قدم پہ اپنا قدم رکھے، اس کو کہتے ہیں اتباع. برف پڑی ہوئی ہو، جو آگے چلے گا برف میں اس کے قدم نمایاں دکھائی دیں گے. ریگستان ہو، دھول مٹی ہو، اس میں وہ چلے تو اس کے قدم دکھیں گے. کیچڑ ہو، اس میں وہ چلے تو اس کے قدم دکھیں گے. یہ ہے تابع یتبع، پیچھے پیچھے چلنا. عید میلاد النبی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل کے بنا رہے ہیں، وہ تو نشان ہی نہیں، نشانات قدم ہی نہیں ہے. کس کی اتباع کرنا؟ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، جیسے آپ نے کہا ویسے کرنا، جیسے کیا ویسے کرنا، جس طرح سے نماز پڑھی ویسے پڑھنا، جیسے حج کیا ویسے کرنا، جیسے زکات دی ویسے دینا، جیسے کہا ویسے کرنا. یہ ہے اتباع. ایک آرمی والا اپنے کمانڈر کی نہ مانے، کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ وہ اس کے پیچھے ہے، جیسے فوج کا کمانڈر اس کو چلا رہا ہے اس کو ویسے چلنا ہے. جیسے
صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو فالو نہ کرے، آپ کے پیچھے نہ چلے، آپ کی اتباع نہ کرے تو حق ادا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو۔ تو پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ اس کی دلیل سورہ حجر پارہ 14 آیت 61، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِّنكُمْ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور لوط علیہ السلام سے کیا کہا؟ راتوں رات اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے اہل والوں کو، اہل سے مراد اہل ایمان، سارے ایمان والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے حصے میں نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ پیچھے رہنا، آپ پیچھے رہنا۔ کیوں؟ کوئی ایمان والا رہ نہ جائے، سب کو اس بستی سے نکال کر کے پیچھے چلنا۔ تو اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، ویسی خوشی ویسی غمی جیسی رسول اللہ نے منائی، اس کا نام اتباع ہے۔ برتھ ڈے کے تعلق سے، میلاد النبی کے تعلق سے جو اسوہ رسول اللہ کا ہے، جس نے اس کو مانا وہ سچی محبت کرنے والا ہے، وہ آپ کی طرح کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں منایا، تو یہ اتباع نہیں ہوگی، یہ مخالفت ہوگی۔ اتباع کا الٹا کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ ماننے کا الٹا کیا ہے؟ نہ ماننا۔ کہا پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کی آیت سے بات واضح ہوگی کہ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ اس تعلق سے ایک حدیث سنیے۔ قال اخبرنی رجل يقال له ربيعة بن عباد من الديل وكان جاهليا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذو المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل أحول ذو غدرتين وهو يقول إنه سابي كذاب يتبعه حيث ذهب فقال من هذا؟ قال هذا عمه ابو لہب، رواہ احمد فی مسندہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، ربیع بن عباد راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ذوالمجاز کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا۔ فی سوق ذوالمجاز، ذوالمجاز کے بازار میں لوگوں کو جمع کیا، بلایا۔ لوگ جب آئے، اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دے دیا اور کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ توحید کا اقرار کر لو، دل سے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ، آپ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، احول ذو غدیرتین، جو بھینگا تھا، ٹیڑھا دیکھنے والا، ایک طرف دیکھنے والا، بھینگا۔ وہ پیچھے سے جیسی آپ نے دعوت دی، دعوت دے کر خاموش ہوئے، فوراً وہ کھڑا ہوا اور کیا کہنے لگا؟ خبردار اس کی مت ماننا، انہ سابی کذاب، یہ سابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اس کی مت ماننا۔ یتبعہ حیث ذہب، جہاں جہاں رسول اللہ جاتے ہیں پیچھے پیچھے جاتے۔ ابو لہب کی خواب کو یقین کرنا ہے، یہ وہی ابو لہب ہے، یہ ابو لہب ہی تھا بہنگا جو پیچھے پیچھے جاتا تھا اور کیا کہتا تھا؟ یتبعہ حیث ذہب، جہاں جہاں آپ مشن لے کر کے جاتے، یہ جشن لے کر کے پیچھے جا کے کیا کہتا؟ اس کی مت مانو، آپ کے مشن کا انکار کرتا۔ یتبعہ، اتباع کا لفظ موجود ہے، یتبعہ حیث ذہب، جہاں جہاں آپ جاتے یہ پیچھے پیچھے جا کر کے مانتا نہیں بلکہ انکار کرتا اور مخالفت کرتا۔ گویا کہ حدیث سے اور قرآن کی آیت سے اتباع کا معنی واضح ہو گیا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو، ہم اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی خوشیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کے مناتے ہیں؟ اگر نہیں مناتے تو لمحہ فکریہ ہے، اس کو ٹیلی کرو، اس کو ملاؤ، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی تجارت کو،
اپنی وفات کو، اپنی پیدائش کو، پیدائش پہ وہی حقوق ہے. بچہ پیدا ہوا ہے، عقیقے کا پتہ ہی نہیں، کنسیپٹ ہی نہیں ہے عقیقے. 7ویں دن عقیقہ کرنا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کیسا نام رکھنا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. خرافات پیدا ہوتے ہی شروع، اور پھر مرے گا تو بھی خرافات. پیدا ہوتے ہی مخالفت رسول، اور جب گیا ہے تب بھی مخالفت رسول. تو زندگی ساری کام گزار دے گا. رب نے ایک صحیفہ نازل کیا اور ایک شخص کو منتخب کیا، ہر دور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا. ہمیں ملانا پڑے گا. تو اتباع کا معنی پہلا پوائنٹ واضح ہو گیا، پیچھے پیچھے چلنا، قرآن اور حدیث. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ دوسرا پوائنٹ. پہلا تو اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا. کس کے چلنا ہے؟ جس رب نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی، جس رب نے اشرف المخلوقات انسان کو روئے زمین پر بسا دیا، اس نے سلیقہ عبادت بھی سکھایا. اس نے اس کے تعلق سے کوئی کتاب بھی نازل کی، کوئی صحیفہ بھی دیا ہوگا، کوئی اصول اور ضابطہ بھی دیا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں تمہارا گھر جنت کیسے پانا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہے اتباع کس کی کرنی ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے. کوئی باپ دادا کی اتباع کر رہا ہے، کوئی مسلک کی کر رہا ہے، کوئی بڑوں کی کر رہا ہے، کوئی فلاں کی کر رہا ہے. یہی کنسپٹ نہیں ہے. ابھی اتباع کرنی کس کی؟ کیوں کنسپٹ کی کرنے کی؟ مرنے کے بعد کریں گے. بہت لوگ کیا کہتے ہیں ابھی تو جوان ہوں، ریٹائر ہو جاؤں تب دیکھوں. تو ریٹائر پتہ نہیں کب آ جائے ادھر سے اعلان، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. بندہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے، اسلام کا مکلف ہے، اس کو 7 سے 10 سال میں بنیادیات سیکھنی ہے، اسلامیات سیکھنی ہے، عبادات سیکھنی ہے. لیکن لوگ جوانی کی عمر کو بھی سمجھتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ آؤ آپ اپنے گھروں سے جس کا ترجمہ قرآن اٹھانا دیکھ لیں. اپنے گھروں سے سادہ قرآن اٹھانا، پھر ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر سوچنا ان آیت کو مد نظر رکھ کر کے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ آیت میرے گھر میں مجھے کیا کہہ رہی ہے. معلوم ہے روئے زمین پر سب سے پہلا کون انسان آیا؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام آئے نا. اللہ نے عبادت کا حکم دیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اب عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کرنی کیسے ہے، پتہ ہی نہیں. ایک بندے سے کہو گاڑی چلاؤ، اس کو پتہ ہی نہیں، ڈرائیونگ آتی ہی نہیں، چلائے گا کیا کرے گا؟ پہلے سیکھے گا نا. وہ سیکھے گا پہلے ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے، گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. بچہ چلنا نہیں جانتا، انگلی پکڑ کے چلایا جاتا، سکھایا جاتا. جس رب نے عبادت کا حکم دیا اس رب نے طریقہ بھی بتایا. اٹھاؤ اپنے گھروں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 37. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. دیکھو تجھے جنت سے نکال کر کے میں نے زمین پر بھیج دیا. اللہ نے کس سے کہا؟ آدم علیہ السلام سے. اور کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی. قانون کس کی طرف سے آئے گا؟ میری طرف سے. عبادت کا طریقہ کس کی طرف سے آئے گا؟ میری طرف سے. خوشی کیسے منانی ہے کہاں سے آئے گا؟ میری طرف سے. غم کیسے منانا ہے کہاں سے آئے گا؟ میری طرف سے. نماز کے کتنے سجدے؟ میری طرف سے. کیسے پڑھنی؟ میری طرف سے. بالکل ایڈیٹنگ کسی کی نہیں چلے گی روئے زمین والے کی، کہا میری طرف سے. اب یہ کب کی بات ہے؟ تاریخ انسانیت کی بات ہے. کہا فمن تبع ہدایا. دیکھو وہی تبع یتبع، وہی لفظ پیچھے چلنا. فمن تبع ہدایا، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کو فالو کرے گا، اس کے مطابق عبادت کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، جنت مل جائے گی. کس مسلمان کے گھر میں قرآن ہو اور یہ آیت اس میں نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کیوں تدبر نہیں کیا؟ قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے لیدبروا آیاتی، تاکہ آیت میں غور و فکر کرو. آپ اس آیت میں غور و فکر
اللہ اس آیت میں آپ سے کیا مخاطب کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے. پھر ذرا سوچو کون کون سے طریقے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ہیں، نہ تابعین سے ہیں، آپ ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کے کرے جا رہے ہو. کہاں سے آئے؟ کس نے نازل کیے؟ اس کو آپ نے کیسے دین مان لیا؟ کہ جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا. امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کون سی آئی ہے؟ قرآن یا کوئی اور کتاب؟ سارے مسلمان کیا کہیں گے؟ قرآن. تو اللہ کا طریقہ یہ سنت رہی آدم علیہ السلام سے. اس دور میں صحیفہ دیا آدم کو اور آدم علیہ السلام کو چنا. آخری نبی اور آخری کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید. یہاں امت محمدیہ کے لیے قرآن کو منتخب کیا، قرآن کو نازل کیا، اور نمونے کے طور پہ کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے خوشی منانی ہے، کیسے غم منانی ہے، اس کے لیے اسوہ اور نمونہ کس کو منتخب کیا؟ امام الانبیاء. تو اتباع کرنی ہے قرآن کی، اتباع کرنی ہے رسول اللہ کی. اس دور میں یعنی نبی اور قرآن کے آنے کے بعد ہر دور میں ایسا رہا. اتباع کرنی ہے تورات کی، اتباع کرنی ہے موسیٰ کی، اتباع کرنی ہے انجیل کی، اتباع کرنی ہے عیسیٰ کی، اتباع کرنی ہے زبور کی، اتباع کرنی ہے داؤد کی، اتباع کرنی ہے صحف ابراہیم کی، اور اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ایک اصل اور ایک گائیڈ، ایک مجمل اور ایک مفصل. قرآن مجمل، نماز پڑھو، کتنی رکعت؟ پورا قرآن ملے گا. کہاں ملے گا؟ لوگوں کو دیکھو گے، مسلکوں کو دیکھو گے، بڑوں کو دیکھو گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ کس کو دیکھنا ہے؟ جس کو میں نے منتخب کیا. اللہ نے کس کو منتخب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یار کہاں پڑے ہیں مسلمان؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہے. واضح آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37. اسی طرح سے سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 123. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ. فَمَنِ اتَّبَعَ، دیکھو وہی لفظ ہے، کون سا؟ اتباع. فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، جو میری طرف سے آنے والی ہدایتوں کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، میری گارنٹی ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. شاید دیکھو دنیا الٹی کر رہی ہے. جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایتوں کا دعوے دار ہے، اس مشن کو لے کے چل رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، آپ اسی کو کیا کر رہے ہو؟ یہ گمراہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت یافتہ، آپ کیا کر رہے ہو؟ گمراہ ہے. ابو لہب نے کیا کہا رسول اللہ کو؟ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے. اب بتاؤ گمراہ اور بے دین کس کو کہا؟ جو اس ہدایت پہ عمل کر رہا ہے جس کو اللہ نے نازل کیا. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آج بھی گستاخ اسی کو، بے دین اسی کو، فلاں اور فلاں نام دے کر کے اسی کو، جس کے پاس دلیل صرف قرآن اور حدیث. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہدایت یافتہ، حق، صحیح. کیا کر رہے ہیں؟ فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. فَلَا يَشْقَىٰ، کبھی بدبخت نہیں ہوگا. وہ بدبخت اور گمراہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو فالو کرے، اس پر عمل کرے اور اسی کی دعوت دنیا والوں کو دے، بلکہ اس کے برعکس گمراہ وہ ہے جو اس کو چھوڑے. اگلی آیت میں موجود وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری طرف سے آنے والے ذکر سے، قرآن سے، اس کی تعلیمات سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے روز اندھا اٹھاؤں گا میں. اندھا جب اندھا اٹھایا جائے گا تو پتہ کیا سوال کرے گا اپنے رب سے؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، 16ویں پارے کا آخری صفحہ، آیت 124-25 123 یہ 3 آیتیں پڑھ کے دیکھنا. کہ میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ کیا خطا میری؟ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، اندھا کیوں ہوں؟ جواب کیا ملے گا رب کی طرف سے؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو جواب کیا ملے گا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیتیں، دیکھو وہی بات آئی نا، میری آیتیں آئی نا، قرآن آیا نا، احادیث صحیحہ آئی نا، تیرے پاس موجود تھی، تو سنتا بھی تھا، تو دیکھتا بھی تھا، لیکن ابا نہیں کر رہے، اماں نہیں کر رہے، میرے مسلک میں نہیں ہے، میرے بڑوں کیا.
لوگ نہیں کر رہے ہیں، سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوگا، میں کیسے کروں؟ پتا لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنت کو کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا کروں گا تو لوگ کیا کریں؟ کچھ لوگ پتا کیا کرتے ہیں؟ رفع دین کر لیتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، نہیں کرتے. کیوں؟ یار یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. 250 احادیث صحیحہ ہیں، معمولی بات نہیں ہے، تواتر کے ساتھ. آپ کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہے؟ سنت پہ پیور رکھا ہے آپ کے پاس، پھر ڈر رہا ہے. یا جو ڈالڈا بیچ رہے ہیں، نقلی چیزیں بیچ رہے ہیں دین کے نام پہ، وہ یہ چیز نہیں محسوس کر رہے ہیں. ڈھونڈو تو ملے گی نہیں. آپ کے پاس پیور مکھن الحمدللہ، پیور وہ چیز جو اللہ نے جیسے نازل کی ویسے. کبھی بھی سنت کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں. کیوں نہ اٹھایا؟ تو جواب کیا ملا؟ میری آیتیں، میری نشانیاں، میرے نبی کا طریقہ آیا نا تیرے پاس. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے ان کو بلایا تھا نا، آج میں نے بھی تجھے اندھا کر کے بلا دیا. اس لیے اللہ کے بندوں، اتباع کس کی کرنی ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ تھا. پہلا پوائنٹ اتباع کا مانو، دوسرا پوائنٹ اتباع کس کی کرنی ہے؟ تو کس کی؟ قرآن کی اور رسول اللہ کی. آپ نے دو آیتیں دلیل کے طور پر سنی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، سورہ بقرہ آیت نمبر 37. اس کے علاوہ دو آیتیں اور، سورہ اعراف آیت نمبر 157 اور 158، جس میں واضح کیا اتباع کس کی کرنی ہے. الذین یتبعون الرسول، دیکھو پھر لفظ کون سا آیا؟ یتبعون الرسول. کس کی اتباع کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یتبعون الرسول، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. پھر اس پوری آیت میں، کیونکہ خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، رسول اللہ کے وہ صفات بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ حق ادا کرنا. فآمنوا باللہ ورسولہ، کا اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کی حمایت کرو، اس کا دفاع کرو، اس کی اتباع کرو. اور پھر آیت کے اخیر میں کیا کہا؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرنا جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ قرآن کی اس ایک آیت میں دو چیزوں کی اتباع کا حکم ملا ہے. شروع میں رسول کی، الذین یتبعون الرسول، اور اخیر میں قرآن کی. بات واضح ہو گئی نا، اتباع کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی اور رسول اللہ کی. یار تمہیں کوئی بھی عمل کرنا ہے، پہلے دیکھو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نہیں ہے، کس کی مان کے کر رہے ہو؟ ہے نا کوشچن سمجھ، کس کی مان کے کر رہے ہو یار؟ وہ کوشچن نہیں ہونا ہے. قبر میں کوشچن ہوگا؟ نہیں ہوگا. آخرت میں ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا ابھی میں اس کو بتاؤں گا. تو اس آیت سے واضح ہو گیا ہمیں اتباع کرنی ہے خوشی میں، غمی میں، عبادت میں، طریقے میں، ہر چیز میں قرآن کی اور رسول اللہ. کیونکہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. رسول اللہ کو کس نے منتخب کیا؟ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ اس کو اللہ نے نازل کیا؟ کسی اور شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ اس کو اللہ نے منتخب کیا؟ نہیں یار. لیکن پھر بھی اللہ نے رسول کے بعد جن کا کہا ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہے. ہم ادھر نہیں جاتے، ادھر جاتے ہیں جن کا کنسپٹ ہی، جن کے بارے میں کہا ہی نہیں. ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے، ہم ادھر فالو کر رہے ہیں. سوچو تو صحیح، ائمہ اربعہ افضل ہے یا چاروں خلفاء راشدین؟ کیا کہو گے؟ کس کی اتباع کرو؟ کس کے نام کے مسلک بنائے؟ تلخ لگے گی میری باتیں، لیکن سوچو اللہ قبر میں کوئی نہیں جائے، تنہا بندہ رہے گا، تنہا جواب دینا ہے. اور اس کا جواب جب اس سے ہوگا کہ جس کی اتباع کا حکم دیا تو صحیح ہوگا، کہیں اور سے ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا. دوسری آیت، جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی کامیاب ہے جو دو چیزوں کی اتباع کرے، ایک قرآن کی ایک رسول کی. سورہ اعراف آیت نمبر 158. قل یا ایھا الناس، اے میرے نبی آپ ساری انسانیت سے کہہ دیجئے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. کیا جملہ آیا؟ واتبعوہ لعلکم
ہدایت یافتہ ہونا ہے تو قرآن اور رسول کی اتباع، اس کے علاوہ گمراہی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کتنی آیتیں سنی آپ نے؟ 4 آیتیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، سورہ اعراف آیت نمبر 157 اور 158۔ جاؤ، جس کا ترجمہ قرآن ہوگا گھر میں جا کے ان آیتوں کو پڑھ کر کے پھر ٹیلی کرنا اپنی عبادت کی، آپ اتباع کس کی کر رہے ہو؟ اپنے معاملات کی، اپنی خوشیوں کی، اپنے غمیوں کی ملانا کس کے مطابق کر رہے ہو؟ اگر اس کے مطابق ہیں تو واللہ خوش ہونا اور ثابت قدم لینا، اور اگر نہیں ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کر لو اور اپنے معاملات کو رسول اللہ کی اتباع کے مطابق کر لو، اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ بھی ہو جاؤ گے اور کامیاب بھی ہو۔ ایک حدیث سنیے اس تعلق سے، یہ تو آپ نے آیتیں سنی نا کہ اتباع کس کی کرنی ہے۔ حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ اچھا، ہر مسلک والا یہ بات کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں، سنی نا آپ نے؟ جی سب کہتے ہیں، لیکن مانتے ہیں؟ جب ماننے کی بات آتی تب تیسری کہاں سے آ گئی؟ انی قد ترکت فیکم شیئین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْض، یہ 2 چیزیں ایک دوسری سے جدا نہیں ہوں گے، تم حوض پہ میرے پاس آ جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ہمیں نہیں منتخب کرنی جو کیا ہیں، وہ کی ہوئی ہیں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری سنت، میرا طریقہ۔ دیکھو پھر 2 کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک رسول۔ حدیث میں بھی وہی آیا، قرآن میں بھی وہی آیا نا یار۔ ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس میں طریقہ ہے، وہ تو ہم نے غلاف میں بند کر کے خوشبو لگا کر کے تاکہ نسیاں رکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھائیں گے جب کوئی مرے، جب کوئی سخت بیمار ہوگا تب اٹھائیں گے، یاسین پڑھیں، چلا جائے گا قرآن خوانیاں کریں، کبھی صبح شام کر لی تلاوت تو کر لی، کبھی رمضان میں کر لی تو کر لی۔ کتنے قرآن ہیں رمضان کے بعد رمضان آتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہے وہ کیا ہے؟ 3 زندگیوں کا سلیبس گھر میں رکھ کر کے سلیبس دیکھ رہا ہے لوگوں کے طریقوں میں۔ اتنا بڑا بیوقوف ہے، کیا مسلمان ہے اللہ! اے مسلمان تو نے کیا 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 کیا؟ ڈاکٹر شنکر دیال شرما ہندوستان کے جب قرآن کے تعلیمات کے بارے میں معلوم کیا تو مسلمانوں میں یہ کویتا لکھی کہ اے مسلمان تو نے کیا 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 کیا۔ علم کی کتاب تھی یہ، ہنر کی کتاب تھی یہ، ترقی کی کتاب تھی یہ، تو نے دعا کی کتاب بنا لیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا لیا، وہ زندوں کا دستور تھا مردوں کا منشور بنا لیا۔ جو کتاب مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی تم نے مردوں کو بشانے میں لگا دیا۔ اے مسلمان تو نے کیا 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 کیا؟ قرآن کیا ہے پوچھو تو مسلمانوں کو پتا ہے، قرآن میں کیا ہے پتا ہے، امام صاحب پڑھ رہے پتا ہے، کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا؟ اللہ ہوش کے ناخن لو، صرف قرآن اور حدیث کی اتباع، بس یہ قابل قبول ہے، کوئی قابل قبول ہے۔ قرآن سے بھی واضح، حدیث سے بھی واضح۔ 2 پوائنٹ آپ نے سن لی، اتباع کا معنی، اور دوسرا اتباع کس کی کرنی ہے اور واضح دلائل کی روشنی۔ اب کوئی کہے نہیں میرے مسلک میں نہیں ہے تو تیری مرضی ہے، قرآن کی مانتا مسلک کی مانتا۔ اب کوئی کہے نہیں میرے ابا نہیں کر رہے، تیری مرضی، ماں باپ کی مانتا یا قرآن حدیث کی، سوچنے کی بات۔ اور پھر جب اتباع ہمیں ان کی کرنی ہے نا، جب بندہ مرتا ہے تو عام مشہور حدیث ہے، قبر میں 3 سوال کیا ہوتے ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ تیرا مسلک کون ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوگا؟ تیرا دین کیا ہے؟ مسلک نہیں، دین، ما دینو، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا کہے گا وہ؟ میں عیسائی ہوں، میں فلاں ہوں، یا مسلک ذکر کرے گا؟ کیا کہے گا؟ مسلمان ہوں میں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، جو آدمی تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا،
کیا جواب دیا تم نے اس کو؟ تو مبعوث کس کو کیا؟ ابو بکر کو، عمر کو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی اور بڑے کو؟ کس کو کیا مبعوث؟ رسول اللہ کو۔ اس کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہی۔ اب جس نے اتباع کی ہے دنیا میں ان دونوں کی، وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، دینی الاسلام، میرا دین اسلام، میرا رب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جن کو مبعوث کیا گیا تھا۔ چوتھا سوال اس سے ہوتا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ اب وہ کیا کہے گا؟ کسی دنیا والے کی کتاب کا نام لے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، سنن ابو داؤد کتاب الجنائز کی روایت ہے، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اور میں نے صرف پڑھا ہی نہیں گونگا بن کر کے، بلکہ آمنت بہ سمجھ کر کے اس پر ایمان بھی لایا، اور صرف ایمان ہی نہیں لایا، صرف پڑھا ہی نہیں، صدقت عمل کر کے تصدیق بھی کی ہے۔ نادى منادی من السماء، آسمان سے ایک آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ کس کی آواز ہوگی؟ اللہ کی، کیونکہ بندے کس کے؟ تو میرا سوال یہ، قبر میں بھی قرآن کے بارے میں سوال، قبر میں بھی رسول اللہ کے بارے میں سوال، اسی میں تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر میدان محشر میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، سورہ قصص آیت نمبر 44 اٹھا کے دیکھو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ بلائے گا، لوگوں سے پوچھے گا، بڑا شریک کرتے تھے، بڑوں کو مانتے تھے تم، کہاں ہیں وہ تمہارے بڑے، کہاں ہیں؟ لاؤ ادھر، پکارو۔ فَدَعَوْهُمْ، قرآن کا الفاظ ہے پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی بڑا جواب نہیں دے۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاعَوْا الْعَذَابَ، پھر عذاب سامنے دیکھ لیں گے، کوئی نہیں جواب۔ پھر اللہ رب العالمین کیا پوچھے گا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر بلائے پوچھے گا، سب کو چھوڑو، فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، میں نے ایک رسول منتخب کیا تھا، اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا تھا، کیا جواب دیا؟ اے امت محمدیہ، فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، میں نے رسول کو مبعوث کیا تھا، کیا جواب دیا؟ تم نے اس کی اتباع کی، اس کی خوشیوں کے مطابق خوشیاں منائی، اس کے غموں کے مطابق غم منائے، اس کے طریقے کے مطابق عبادات کی۔ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جواب دو ادھر۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، آنکھیں چندیا جائیں گی، پریشان حال ہو جائے گا، ایک دوسرے سے کہے گا یہ کون سا سوال ہو گیا مجھ سے؟ آپ میتھمیٹکس کے ماہر ہو، میتھمیٹکس کے بارے میں آپ سے سوال کرو اور آپ کو آئے یہ مجھ سے نہ کیا جاتا، یار آپ بائیولوجی کے ماہر ہو، ڈاکٹر ہو، آپ کو اس کے مطابق سوال کیا جا رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ مجھ سے نہ کیا جاتا۔ یار میں حافظ قرآن ہوں، کوئی مجھے حفظ کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں سوال کر لے اور میں کہوں یہ مجھے نہ کیا جاتا، ہے دکھ کی بات یا نہیں؟ تو وہاں سوال کس کے بارے میں ہوا؟ میدان محشر میں رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اٹھاؤ سورہ زخرف آیت نمبر 42، 43، 44، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کس کو لازم پکڑنا ہے؟ کہا جس کو میں نے نازل کیا۔ تو نازل کس کو کیا؟ بار بار وہی آیتیں آ رہی نا، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اگر آپ نے جس کو میں نے نازل کیا اس کو لازم پکڑ لیا، اور جس کو میں نے منتخب کر لیا اس کو لازم پکڑ لیا، انک علی صراط مستقیم، آپ کیا ہو؟ صراط مستقیم پر۔ انہ ذکر اللہ کا، وہی اے میرے نبی آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ولی قوم کے لیے، ولی قومک، اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ فسوف تسألون، میں اس وحی کے بارے میں تم سب سے سوال کروں گا۔ لو آیا نا قرآن میں سوال، اللہ کس کے بارے میں کرے گا؟ قرآن کے بارے میں۔ کس کے بارے میں کرے گا؟ رسول اللہ کے بارے میں۔ میں نے ایک سلیبس دیا تھا، ایک کتاب، کیا پڑھا تم نے اس میں؟ اس کو فالو کیا نہیں کیا؟ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ میں نے ایک شخص کو منتخب کیا تھا، تم نے مانی اس کی؟ اللہ کے بندو، اگر ہمیں آج دنیا میں ہم نے یہ جواب تیار نہ کیا تو افسوس کرنا پڑے گا، دوبارہ دنیا نہیں ملے گی۔ لہذا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، آپ نے جو چیزیں کرنے کا کہا ہے ان کو کیا جائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے۔ اللہ رب العالمین یہ جو دو پوائنٹ آپ نے سنے ہیں، اتباع کس کی اور اتباع کا معنی کیا ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت